السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہبود سوئمنگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا۔ کافی سارے سوالات ہیں آج کل، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ بہبود سوئمنگ سرٹیفکیٹس کے پرافٹ ریٹس جو ہیں کم ہو جائیں۔ تو اس وقت لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ چاہتے ہیں اگر ان کے 4 سال پورے ہو گئے ہیں یا 10 سال ان کے پورے ہونے والے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کی انکیشمنٹ لے کے دوبارہ سے ان کو انویسٹ کر لیں۔ تو یہاں پہ یہ سوالات آتے رہتے ہیں، جو اسپیشلی کم عرصے والے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی ڈیڈکشن ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا کل کو اس کے پرافٹ ریٹس کم ہوں گے تو کیا جو پرانے سرمایہ کار ہیں ان کو بھی پرافٹ ریٹس کم ملیں گے۔ تو یہ چیزیں میں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک نیا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر ڈیلی بیس پہ نئے لوگ آتے ہیں، تو میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، ہفتے میں 2-3 بار میری کوشش ہوتی ہے بہبود سوئمنگ سرٹیفکیٹ کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویکلی جو پرافٹ ریٹس ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن ون بائی ون جن بچت اسکیموں میں آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ زیادہ ہو اس کے اوپر آپ کے سوالات زیادہ آتے ہیں، تو سوالات کی روشنی میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیں، جو نئے لوگ ہیں، کہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ہے کیا، اور کتنی آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیا پرافٹ ریٹس ہیں، کیا اس کے دیگر رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، تاکہ آپ کو ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پرانے لوگ یہاں پہ انویسٹر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں پہلے سے کلیئر ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی آپ اپنے پیسے نکلوانے جائیں یا کیش کروانے جائیں یہ سرٹیفکیٹس، تو آپ کے پاس مکمل رہنمائی ہو۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اتنی دیر میں آپ ویڈیو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہی ہمارا ریوارڈ ہوتا ہے اور ہماری محنت کا صلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بیسک انفارمیشن سب سے پہلے دے دیتا ہوں کہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ 10 سال کے لیے آپ بائی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور 10 سال مکمل ہونے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن انکیشمنٹ لینے کے بعد اپنا جو پرافٹ ہے ساری چیزیں جو ایک بار مکمل طور پہ واپس لے لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں یہاں پہ، یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ کون سے لوگوں کے لیے ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے، سینئر سٹیزنز جو لوگ 60 سال زیادہ عمر کے ہیں ان لوگوں کے لیے، اور ڈسیبلز جو لوگ معذور ہیں، نادرا سے باقاعدہ طور پہ ویریفائڈ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، کسی بھی طرح کی معذوری ہو اور ان کے پاس صرف جو ہے جو معذوری کا لوگو والا آئی ڈی کارڈ ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جو بلائنڈ ہیں، جو آنکھوں کی جن کی بینائی سے جو محروم ہیں، کیا وہ لوگ بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، یا اس میں مختلف لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں وہ اس میں انویسٹ کر سکتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں کافی سارے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں متعلقہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اس میں انویسٹ نہیں کر سکتی۔ یہ صرف بیوہ خواتین کا یہاں پہ جو یہ لفظ آیا ہے ویڈوز، یہاں پہ ڈیورسڈ وومنز کا لفظ یہاں پہ نہیں آیا، یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ جو طلاق یافتہ خواتین ہیں وہ اس میں انویسٹ نہیں کر سکتی، جن کے خاوند اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وفات پا جاتے ہیں تو پھر ان خواتین کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے، تو وہ اس میں صرف انویسٹ کر سکتی ہیں جب تک کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کر لیتی۔ اگر وہ شادی کر لیتی ہیں تو اسی ٹائم سے ان کا یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کینسل تصور کیا جاتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل وہ پرافٹ ایک آدھا مہینہ لیتی بھی رہیں بعد میں، یا 2-4 مہینے، لیکن جب صاف ظاہر ہے اس کی نادرہ کے پاس ویریفیکیشن جائے گی، رجسٹریشن جائے گی، نکاح نامہ، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت کے جب ریکارڈ میں آ جاتی ہیں تو اسی ڈیٹ سے، جس ڈیٹ سے دوبارہ یعنی جو خواتین شادی کر لیتی ہیں اس ڈیٹ سے ان کو پرافٹ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ اگر انہوں نے زیادہ پرافٹ لے لیا ہوتا ہے تو ان کے جو پیسے انویسٹ ہوتے ہیں ان سے وہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم اور ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک تو جتنی دیر بیوہ خواتین جو شادی نہیں کرتی تب تک وہ یہ پرافٹ حاصل کر سکتی ہیں، یہ منافع لے سکتی ہیں، اور دوسرا اس میں متعلقہ جو طلاق یافتہ خواتین ہیں وہ اس میں انویسٹ نہیں کر سکتی۔ اب سینئر سٹیزنز ہیں، یہاں پہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کبھی آپ کو 50 سال سناتے ہیں، کبھی 55 سال، تو یہ سینئر سٹیزن کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 60 سال یا اس سے
जो ज़ायद उम्र के जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं सिर्फ वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 55 साल है, या अगर यहाँ पे जो कहते हैं कि 50 साल वाली स्टोरी है तो वो फेक है। सिर्फ 60 साल, यहाँ पे अगर देखें तो ये 60 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर एंड अबव, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखें, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा वही लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो इन्वेस्ट करने का इसका जो तरीक़ाकार है, जो यहाँ पे डिनोमिनेशंस हैं, ये 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह के सर्टिफिकेट्स आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप जितने छोटे से छोटे सर्टिफिकेट्स अगर परचेज़ करते हैं या आपको दिए जाते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5,000 की आपको ज़रूरत पड़ गई, आप वो जो है उसको इन कैश करवा सकते हैं, बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट उसी तरह पड़ी रहती है। या 1 लाख की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप वो उसी तरह जो है निकाल सकते हैं। ये बड़ी अहम और अच्छी चीज़ें, सम टाइम कुछ लोग जो हैं वो बड़ी अजीब-ओ-गरीब कमेंट्स कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि यार हमने ये सर्टिफ़िकेट्स जो लिए हैं हमें तो उन्होंने ये इतने सारे सर्टिफ़िकेट्स उठा के दे दिए हैं, तो उसमें आप लोगों का फ़ायदा भी हो सकता है। खुदा ना ख़ास्ता किसी को इमरजेंसी हो, लेकिन हो सकती है पैसों की ज़रूरत, तो उसके लिए आपको ये फ़ायदा मंद ये चीज़ें होती हैं कि आपको वो एक ही टाइम में बड़ा जो सर्टिफिकेट आपने परचेज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख का लिया हुआ है, तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो वो सारा इनकैशमेंट लेनी पड़ेगी। दोबारा इन्वेस्ट करने जाएंगे तो पता नहीं नए प्रॉफिट क्या होंगे, कम होंगे, क्या उस वक्त सीन होता है, क्या शराइत होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर वो इन्वेस्ट करेंगे छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में तो उनको ज़्यादा फ़ायदा, यानी छोटे छोटे अगर आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं तो आपको खुश होकर ले लेने चाहिए। प्रॉफिट इसका मंथली आ जाता है और पेमेंट आप किसी भी तरह ऑनलाइन कर सकते हैं। आप तो बैंकों के ज़रिए से भी ट्रांजैक्शन हो गई है, लेकिन बेहतर है कि आप चेक के ज़रिए से पेमेंट करें। कैश में कभी भी पाकिस्तान में, ये एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बैंकों से भी अगर आप कैश लेते हैं तो उसमें जाली नोट आ जाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो फिर बाद में बैंक वाले बात भी नहीं सुनते। तो बेहतर है कि चेक के ज़रिए से या पे आर्डर के ज़रिए से आप पेमेंट किया करें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगली हम यहाँ पे जो चीज़ देखना चाह रहे हैं वो है कि इसका प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट दोस्तों इस वक्त इसका जो चल रहा है वो है जनाब 1380 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर, और ये यहाँ पे 10 अप्रैल 2023 से चेंज हुआ है, अभी तक चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को मुझे यहाँ पे मैसेजेस भी आते हैं कि यार हम स्लिप के ज़रिए से ले रहे हैं, तो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो बेचारे इन चीज़ों से ज़्यादातर मुतासिर होते हैं, तो उन लोगों को बताया नहीं जाता कि प्रॉफिट रेट्स चेंज हो गए हैं, तो वो कूपन से जब प्रॉफिट निकालते हैं तो कम प्रॉफिट, पुराने वाला प्रॉफिट उनको दे दिया जाता है। काफ़ी सारे मुझे केसेस जो हैं ऐसे मेरे पास पहुँचे हैं कि यार ये सीन हो रहा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला कौमी बचत वालों को भी इस मामले में थोड़ी सी हिदायत दे कि किसी का हक नहीं खाना चाहिए। और सम टाइम ये भी होता है कि आप चले जाते हैं और पुराना मुनाफा लिख के दे देते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट दे देते हैं, बाकी आपका जो प्रॉफिट है वो पड़ा रहता है। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अब सेविंग अकाउंट जो है वो प्रॉफिट हासिल करने के लिए ज़रूरी है। कोशिश करें कि सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं और उसी में जो है एटीएम लेके अपने करीबी एटीएम से निकाल लें। अगर 25 रुपए, 24-25 रुपए लगते हैं एक बार जो ट्रांजैक्शन के, तो एक बार में आप 50,000 निकाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप कौमी बचत जाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट है, फिर तो अच्छी बात है कि आप वहाँ चले जाएँ। और अगर कम प्रॉफिट है तो कोशिश करें करीबी एटीएम से निकाल लें। वो आपका फ्यूल का जो खर्चा है वो समझें कि उसी में एडजस्ट हो जाता है, फ़ीस माइनर सी है। अब दूसरे बैंक की अगर एटीएम आप यूज़ करते हैं तो कौमी बचत का आपको पता है कि कौमी बचत की कोई एटीएम नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। 1380 रुपये नए जो सरमायाकार इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए उनको बताता चलूँ, 1 लाख रुपए के ऊपर 1380 रुपये महाना है। अगर आप साल बाद पैसे लेते हैं तो ये 16,560 यानी 16.56 के हिसाब से दिए जाते हैं। और इसी तरह अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा हो गई है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1380 के हिसाब से आपको जो मुनाफा दिया जाएगा वो 1 लाख, सॉरी यहाँ पे ये 76 हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 50 मल्टीप्लाई 1380,
تو یہ پرافٹ جو ہے 69,000 یعنی 69,000 روپے بنتا ہے۔ اور اسی طرح اگر 75 یعنی ہو جاتے 75 لاکھ، تو اس میں 1380 ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ 1,03,500 کا خالص پرافٹ جو ہے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کم انویسٹمنٹ ہے تو آپ اس حساب سے جتنے لاکھ ہے 1380 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، ضرب دے لیں، تو آپ کے جو پرافٹ ہے مکمل آ جائے گا ایگزیکٹ، اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور اس وقت تمام جو سرمایہ کار ہیں نئے پرانے سب کو یہ 1380 روپے ہی مل رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ اگر یہاں پہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس میں آپ نے انویسٹ کر لیا، کرنے کے بعد کل کو پرافٹ کم ہو جاتا ہے، تو کیا آپ کا بھی پرافٹ کم ہوگا؟ تو نہیں، یہاں پہ سمپل ہے کہ جو پرانے سرمایہ کار ہیں ان کو اگر پہلے زیادہ پرافٹ مل رہا ہے اور بعد میں کم ہو گیا تو ان کو وہی زیادہ والا ہی ملتا رہے گا، اور اگلے 10 سال تک ملتا رہے گا۔ جیسے اب یہ 1380 ہے، اگر 1300 ہو جاتا ہے، 1250 ہو جاتا ہے، اسی طرح نیچے آتے آتے 1000 تک چلا جاتا ہے، اللہ کرے ملک کے جو حالات ہیں اچھے ہو جائیں اور مہنگائی کم ہو جائے، تو پھر کم پرافٹ بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ پرافٹ زیادہ ہونے سے فائدہ نہیں ہے، مہنگائی کم ہونے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر پرافٹ کم بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ 1380 ہی اگلے 10 سال ملتا رہے گا، یعنی جب تک آپ کے سرٹیفکیٹس اگر پرانے پرچیز کیے ہوئے ہیں تو جب تک آپ کے 10 سال پورے نہیں ہو جاتے، آپ کے سرٹیفکیٹس میچور نہیں ہو جاتے، آپ کو 1380 ہی ملتا رہے گا۔ اور اگر کل کو پرافٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور آج آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو زیادہ ملے گا۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں کہ آپ نے فار ایگزامپل یہ جو پرانے سرمایہ کار ہیں، اگر کسی نے 1160 پہ انویسٹ کیا تھا، تو اب ان کا اس وقت اگر ان کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ابھی چل رہے ہیں سرمایہ کاری ان کی، تو اب ان کو 1380 مل رہا ہوگا، تمام سرمایہ کاروں کو، نئے اور پرانے۔ یہاں پہ پھر یہ بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے میں پھر ویڈیو کا لنک ان کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، تو اس لیے ویڈیوز تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ٹائٹل ہے یا جو ویڈیو کا تھمبنیل ہے اس کو پڑھ کے اور یہ چیزیں جو ہیں آپ خود جو ہے آبزرو کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ یہاں پہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انکیشمنٹ کے حوالے سے۔ انکیشمنٹ کے حوالے سے جو پہلے سوالات آ رہے تھے، میرے پاس یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر 4 سال سے کم، یہاں پہ ایک میرے پاس یہ سوال آیا ہوا ہے، تو یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ 4 سال مکمل ہونے سے پہلے اگر سرٹیفکیٹس آپ انکیشمنٹ کرتے ہیں تو یہ چیز یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں۔ پہلے سال میں آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر 1000 کٹوانا پڑے گا، اور دوسرے سال میں 750 روپے، تیسرے میں 500 روپے، اور چوتھے میں 250 روپے، 1 لاکھ روپے کے اوپر ڈیڈکشن ہوگی۔ یعنی پرسنٹ کا مطلب ہے کہ 100 میں سے جتنے یہ آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں، تو چوتھے سال میں آپ کو 250 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر کٹوتی ہوگی۔ اگر 10 لاکھ ہیں تو اس حساب سے آپ لگا لیں کہ وہ 2500 روپے بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جیسے جیسے یہ ٹائم پیریڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کے یہ چارجز جو ہیں کم ہوتے جاتے ہیں۔ اب اگر 4 سال مکمل ہو جاتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں آفٹر کمپلیشن آف 4 ایئر دیر ول بی نو سروس چارجز، یہاں پہ یعنی کوئی سروس چارجز آپ سے ڈیڈکٹ نہیں کیے جائیں گے یا نہیں کاٹے جائیں گے، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹیکس اور زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ اس کے اوپر نہ تو کسی قسم کا کوئی ٹیکس ہوتا ہے اور نہ زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ سب سے مستثنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اتنی انکم ہو جاتی ہے سال کی، اگر 4 لاکھ سے زیادہ آپ چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ ٹیکس فائلر ہیں، ٹیکس فائل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں رول تو کوئی ہے نہیں، کوئی لا تو ہے نہیں، یہاں پہ بس وہی کہا جاتا ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو اللہ بہتر کرے ہمارے لیے بھی۔ تو یہاں پہ میں اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گا، اور جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے سوالات تھے، میں نے کوشش کی اس میں جو ہے وہ شامل کروں۔ یہاں پہ کریزی مین کی طرف سے ایک سوال ہے، اس کو میں ایڈ کرتا جاؤں کہ بہبود کا ریٹ جو ہے زیادہ کب ہوگا؟ اللہ کرے زیادہ ہو، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ چانسز جو ہیں وہ یا تو سٹیبل رہے گا یا کم ہوگا۔ مزید جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان 30 اکتوبر کو جو ہے وہ نئی مانیٹری پالیسی پیش کرنے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر مزید جو آگے
ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر یعنی وہ انکریز کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو، تو پھر صاف ظاہر ہے قومی بچت کو اور دیگر پرائیویٹ بینکوں کو بھی انکریز کرنا پڑے گا۔ تو آگے چل کے مزید جیسے اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ آئے گی تو میں تبھی اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں کو رائے دے سکوں گا، یا کوئی نیوز نکل کے آئے گی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو میں یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ آپ لوگوں نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔